السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان اور ان کی جماعت یعنی عمران خان ایڈ کمپنی کے ہر محاذ سے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ادھر گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف گرفتار ہونے والے لوگوں کے بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، بلکہ گواہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو گرفتار ہوتا ہے وہ عمران خان کے خلاف اندر بیان دے کر رہائی پا لیتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ان دنوں عمران خان صاحب کے خلاف نہ صرف پولیس میں بیان دیا بلکہ عدالت میں بھی کہہ دیا کہ مجھے کیوں پکڑا ہے، بیان تو عمران خان صاحب کا تھا، ان کو پکڑیں۔ شہباز گل صاحب سامنے آ گئے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو گرفتار ہونے والے اندر جا کر بیانات دیتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا جی، میں تو مڈل کلاس آدمی ہوں اور میں نے اپنے طبقے کی جو ہے وہ عزت شان اور شوکت کا خیال رکھنا ہے، لہٰذا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ شہباز گل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دھتکار دیا گیا ہے۔ شہباز گل کو کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر یعنی کسی جگہ پر اگر شہباز گل تحریک انصاف والوں کو نظر آ جاتے ہیں تو وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ عمران خان صاحب نے شہباز گل کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند رکھے ہوئے۔ شہباز گل صاحب روزانہ ٹویٹ کر کے مختلف انداز میں گلے شکوے کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو عمران خان صاحب تک میرا ٹویٹ پہنچ ہی جائے گا، یا کبھی نہ کبھی عمران خان صاحب کو میرے اوپر رحم آ جائے گا، کیونکہ گل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر پناہ لیے بیٹھے، مجھے بھی وہیں پناہ چاہیے۔ گل صاحب کو خطرہ شدید ہے، گل صاحب کے اوپر مقدمہ سنگین ہے، اور بقول گل صاحب کہ ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بڑی کلاس وہ نہیں ہے۔ پھر گل صاحب پر پھر وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے نا کہ اڑنا آندھا سی، انہیں کیا نہیں، انہیں کیا پھر پنگا کیوں لیا، کوئی جو ایئر ہوسٹس کا سردار کا اور تو والا لطیفہ۔ تو گل صاحب سے اب یہ ظاہر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ اب رو رہے ہو کہ جی مڈل کلاسیاں ہوں تو پھر پنگا کیوں لیا تھا بھائی؟ بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا، تو بات ہی نہیں کرنی تھی، اندازہ تو تھا گل صاحب کو۔ بہرحال واپس آتے ہیں معاملے پر، گل صاحب کے معاملے پر بھی بات میں نے کرنی ہے، لیکن آغاز میں کر لیتا ہوں عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کے اس وقت پتہ نہیں کتنی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اور کسی بھی عدالت میں عمران خان صاحب نہیں جا رہے، جواز یہ دے رہے ہیں کہ جی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہی ایکس رے دکھا کر بھیک مانگنے والا طریقہ، وہی ہمدردی بٹورنے والا طریقہ۔ اب ظاہر ہے عدالتوں میں بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی محبت ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، کسی کے اندر انسانیت ہوگی، کسی کو لگتا ہوگا کہ واقعتاً عمران خان صاحب جو میرٹ پر زخمی ہیں، ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر چلیں، ورنہ تو مطلب آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب جب عمران خان صاحب کے زمانے میں وہ بیمار تھے تو وہ جب استثناء مانگتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ایمبولینس میں ڈال کر بھی لایا جائے عدالت میں۔ اور آصف زرداری صاحب عمران خان صاحب عمر میں بڑے نہیں ہیں، لیکن وہ جتنے ضعیف ہوئے ہیں ان کی تو ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ جوانی میں پولو کھیلنے کی وجہ سے، باقی سیاسی انتقام بے نظیر بھٹو کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور انہوں نے کہا میں نے ساتھ نہیں چھوڑنا، میں نے ساتھ بے نظیر کا نبھایا اس لیے تھا، ان کے ساتھ تعلق جوڑا اس لیے تھا کہ میں نے نبھانا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ تو بہرحال تو آصف زرداری صاحب کے لیے یہ کہا جاتا تھا، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، بھائی آپ نے پیش ہونا ہے، ورنہ ایک آدھ پیشی کے بعد مفرور۔ تو خیر، تو ادھر عمران خان صاحب کے خلاف ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں مقدمہ، اس میں عمران خان صاحب نے آج پیش ہونا تھا اسلام آباد میں، خان صاحب پیش نہیں ہوئے۔ جج صاحب نے کہا کہ جی کیوں نہیں، انہوں نے کہا، باور اعوان صاحب نے کہا کہ استثناء چاہیے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی استثناء کیوں دی جائے، انہوں نے کہا استثناء اس لیے کہ ٹانگ زخمی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی ٹانگ عمران خان صاحب کی زخمی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ہم تو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں بالکل، اب تو جتنے استثناء ملنے تھے مل گئے، اب ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا۔ سمن جاری کر دیے کہ 15 فروری کو عمران خان صاحب پیش ہوں۔ سمن ہے، اب اگر 15 فروری کو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوں گے تو پھر وارنٹ ہوں گے، تو سمن یعنی بہرحال تو وارنٹ ہوں گے، تو وارنٹ کی صورت میں تو گرفتاری ہوتی ہے۔ میں وہ جو جج صاحب کے ریمارکس ہیں نا کہ عمران خان صاحب تو چل پھر رہے ہیں، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی صدر عارف علوی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، وہ تصویر آپ دیکھ لیں، ویڈیو میں چلا نہیں سکتا۔ اس ویڈیو میں عمران خان صاحب نے جاگر پہنے ہوئے ہیں۔ میں دیسی سا آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ جاگر کی اور عام شوز کی کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جاگر جاگنگ کے لیے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اگر بندہ بند کمرے میں 24 گھنٹے بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا، چل بھی سہارے سے رہے، تو جاگر پہننے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پھر کمفرٹیبل کوئی جوتا بندہ پہن لیتا ہے۔
کئی عمران خان صاحب کے پاس پتہ نہیں کس طرح 2 4 10 لاکھ کے جوتے دنیا نے تحفے میں دیے بھائی کپتان کو، اسکپر. تو عمران خان صاحب کو تو بڑا کچھ تحفے میں ملا ہوا ہے، تو کوئی ایسی چیز وہ پہن سکتے تھے، لیکن نہیں. جاگرز پہ شلوار قمیض کے اوپر کل کی ملاقات میں جاگرز. تو جاگرز کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب تو خیر اندر سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ ٹریڈ مل کے اوپر عمران خان صاحب اچھی خاصی دوڑیں لگانا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب ایتھلیٹ ہیں بھائی. ان کو جو گرے تھے 2013 میں لبرٹی کے پاس، اس وقت ان کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہوئی تھی. اس وقت تو سوچا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو اٹھنے میں تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں. وہ اٹھ گئے تھے کچھ مہینوں کے اندر اللہ کے فضل سے. ول پاور تھی، ایتھلیٹ ہیں، خوراک اچھی ہے. تو اب عدالتوں میں بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ جی آپ بھاگ کس چیز سے رہے ہو؟ بند کمرے میں تو آپ بھاگ رہے ہو، عدالتوں میں بلایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی ٹانگ زخمی، آخر کب تک؟ تو ظاہر ہے اب 15 تک دیکھتے ہیں، بیچ میں 4-5 دن کیا ہوتا ہے. لیکن اب جو کہانی اصل وہ یہ ہے کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی تک جو گرفتار ہوئے وہ تو پولیٹیکل لیڈرز تھے. اب فرنٹ مین یا کم از کم گواہوں کے طور پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. 2 گرفتاریاں آج ہوئی ہیں. یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں چودھری وجاہت حسین اور چودھری موسیٰ الہی صاحب کے ترجمان. ایک کامران بٹ صاحب ہیں جو ترجمان موسیٰ الہی صاحب کے، اور وجاہت حسین ان کے اور حمید بھٹی صاحب، یعنی ایک موسیٰ الہی صاحب کے ہیں اور حمید بھٹی صاحب، اور کامران بٹ صاحب جو ہیں وہ وجاہت حسین صاحب کے. ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے کھاریاں سے. یہ آ رہے تھے کچہری سے واپس تاریخ سے، تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اس سے پہلے محمد خان بھٹی صاحب گرفتار ہوئے. ان کی اہلیہ نے، ان کی گرفتاری کی خبر آئی، ان کی اہلیہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو چٹھی لکھی ہے کہ جی وہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے. انہوں نے جانے سے پہلے، یعنی گرفتاری سے پہلے، اٹھائے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ جی کچھ مشکوک لوگ جو ہیں میرا پیچھا کر رہے ہیں تو مجھے اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال وہ ان کی گرفتاری اگر قانونی ہے تو ٹھیک ہے، اگر لیگل ہے تو پھر ان کی رہائی ہونی چاہیے. اس سے پہلے شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے، فواد چودھری صاحب ہوئے، شیخ رشید صاحب ہوئے، محمد خان بھٹی صاحب کا ذکر، اعظم سواتی صاحب. ایک اور گرفتاری کا چرچا ہوا تھا، وہ بڑا معمہ ہے. وہ بندہ ایک عمران خان صاحب کی آنکھ ناک کان، سیف اللہ نیازی صاحب. عمران خان صاحب نے نا ہر کام کے لیے الگ الگ بندے اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو یہ بندہ جو ہے سیف اللہ نیازی صاحب، مالی معاملات عمران خان صاحب کے، یہ جو عمران خان صاحب کا بنی گالہ کا محل ہے، اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کیس میں بھی ان کا کئی بار ذکر ہوا، نام آیا. ان کی آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ جو ان کو اٹھا لیا گیا سینیٹ سے. ہلالہ مچ گئی، شور مچ گیا. چپ رہی پی ٹی آئی، انہوں نے کچھ بات نہیں کی. تو تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں جو پریس کانفرنس کی تھی، جس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لانگ مارچ جو ہے وہ کی تاریخ 28 اکتوبر کو دوں گا، یہ انہوں نے کہا تھا. اس پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تھا کہ جی سیف اللہ نیازی صاحب گرفتار ہو گئے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، ان کو میں نے چھپایا ہوا ہے کہیں. اب سیف اللہ نیازی صاحب زیر زمین ہے، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. عمران خان صاحب بھائی ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ کر سکتے ہیں کسی کو بھی. تو بہرحال تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں نہیں جا رہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ٹی وی ٹاک شو سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، ٹاک شو تھا 24 محسن نقوی صاحب کا، نگران وزیر اعلیٰ کا چینل ہے. لیکن ان کی ایک اچھی بات ہے، انہوں نے اپنا جب نگران بنے تو انہوں نے اپنا وزارت اطلاعات کو سختی سے منع کر دیا کہ جی میرے گروپ کو پنجاب کا کوئی اشتہار نہیں ملے گا. یعنی ان کے اخبارات بھی ہیں، ان کے ٹی وی چینلز بھی ہیں، ان کو کوئی اشتہارات نہیں ملیں گے. بہرحال تو محسن نقوی صاحب کے چینل پر نوجوان ریحان طارق صاحب، انہوں نے 1-2 بار پہلے شیخ رشید صاحب کو بھی اچھا گرل کیا ہوا ہے. شیخ صاحب بڑی بڑی باتیں، شیخ صاحب نے وہ جو کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب بارودی سرنگیں بچھا گئے ان کے لیے، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ اسی پروگرام میں کہا تھا، دستک پروگرام. اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس پر تھے، کیا کہتے ہیں، اسکائپس پر تھے یا سیٹلائٹ پر تھے. تو بہرحال اسٹوڈیو میں نہیں تھے. ان سے ٹاک شو میں سوال ہوا کہ بھائی ٹہریان جو ہے اس کو عمران خان صاحب تسلیم کیوں نہیں کرتے. اس پہ وہ جو کہتے ہیں وہ ٹہریان ان کی بیٹھی نہیں ہے، مطلب جس طرح ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے، سامنے مطلب سورج کو بھی کہتے ہیں سورج نہیں ہے،
پہاڑ سامنے کھڑا ہو کہتے ہیں پہاڑ نہیں ہے. وہ بھائی اس طرح مطلب ڈھیٹ پنا جو ہے وہ، بلکہ ایک بار میرے ساتھ بھی الجھ پڑے تھے چوہان صاحب. واقعہ یوں تھا کہ ایک تقریب تھی، قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی نے تقریب کی ہوئی تھی، وہاں پر سراج الحق صاحب آئے ہوئے تھے. سراج الحق صاحب کے اوپر یہ آئے ہوئے تھے صاحب. سراج الحق صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق اچھی لمبی نا مطلب عمران خان صاحب کیسی تیسی پھیر دی. میں نے اسی کے متعلق سوال کیا کہ آپ یہاں آئے اور تو اس پر وہ صاحب پتہ نہیں ادھر سے ادھر، بہرحال جو ان کے منہ میں جس طرح کی ان کی تربیت تھی انہوں نے بات کی. ہمارے جو جرنلسٹ تھے انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا. میں نے سب کو منع کیا، میں کہا یار میرا کام سوال کرنا تھا، جو مرضی منہ سے نکالے، کیمروں کے سامنے ہیں، بس ٹھیک ہے خود ہی ہو جائے گا بدنام. بہرحال اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی وزارت جانی تھی، چلی گئی، میری وجہ سے نہیں گئی. تو یہ صاحب جو ہے نا ہر جگہ پر الجھ کر گالیاں دے کے اچھل کر بات کر کے نا پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے. یہی انہوں نے کیا. انہوں نے پھر وہاں پر اپنا اچھا خاصا وہ کہ جی یہ نہیں ہوگا اس طرح میں، یہ ویجیٹیرین کا معاملہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ جی پھر میں وہ بھی بتاؤں گا فلاں لیڈر نے کب بچہ پیدا کیا تھا تو فلاں کا یہ، مطلب انہوں نے کہا جی ان کے ہیں تو آپ بات کریں ہم، لیکن اب ٹیرین کو تو جواب دیں. تو بہرحال وہ مائک اتار کرنا دوڑ کر چلے گئے اور پھر ایک ویڈیو جاری کر دی جس میں وہ بول رہے ہیں خود ہی کہ محسن نقوی ایسا، محسن نقوی ویسا. اصل چیز یہ ہے کہ ٹیرین اچھا ہاں دوڑے اس بات پر کہ پہلے تو ڈینائی کر رہے تھے کہ ٹیرین عمران خان صاحب کی بیٹی نہیں ہے. پھر جب انہوں نے ان کا بیان جو تھا سیتا وائٹ کا چلا دیا، جس میں عدالتی بیان جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب باپ ہے میری بیٹی کا، تو اس پر انہوں نے دوڑ لگا دی. یار ایک عورت جب یہ کہہ دے نا کہ فلاں میری بیٹی کا باپ ہے اور وہ عدالت چلی جائے خود کہ میری بیٹی کو ولدیت چاہیے، تو پھر وہ وہاں پر مقدمہ ختم ہو گیا. عمران خان صاحب وہاں ہار گئے تھے، پھر گئے نہیں تھے اس عدالت میں اس مقدمے کو کانٹیسٹ کیا ہی نہیں عمران خان صاحب نے. عدالت نے ڈی این اے کے لیے بلایا، اچھا ہوتا کہتے جی میری بیٹی نہیں ہے میں آ کے ڈی این اے کروا لیتا ہوں، نہیں گئے. پھر وہ بچی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ پل رہی ہیں. تو مطلب یہ کہ دوڑ لگی ہوئی ہے ہر طرف سے، ایسے بھاگے دوڑے رہے ہیں، ایسے دوڑ رہے ہیں کہ بندہ سوچے گا کہ یہ وہی تھے. آپ کو یاد ہوگا شہباز گل صاحب کا وہ کہا وہ ہاسا محمد زبیر صاحب سے پارلیمنٹ کا گیٹ پہ وہ ملاقات ہو رہی، ہاتھ ملا کے کوئی چٹکلا چھوڑتے، ہنس کے یوں لوٹ پوٹ ہو کے تالیاں بجاتے ہوئے جاتے. کبھی وہ دن تھے کبھی یہ دن ہے. اب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون والوں کو گرفتار کرو. اب سوال جو ہے نا بیسک چیز یہ ہے کہ گل صاحب جو ہیں ان سے دوڑ لگا دی عمران خان صاحب نے. اصل میں باتیں دوڑ کے اوپر لگا رہا ہوں نا، دوڑ وہ کچھ فلمیں بھی ہیں اس پر، تو ان سے دوڑ لگا دی عمران خان صاحب نے. گل صاحب چیخ کر ٹویٹر پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تنہا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کچھ سماعتوں پر نہیں جا رہا، عمران خان صاحب تو میرے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں مڈل کلاس ہوں. گل صاحب کے ساتھ ایک واقعہ میں نے کل رات بتایا تھا آپ کو کہ وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے باہر، اسد عمر اور فواد چودھری صاحب. تو گل صاحب نے بات کرنا شروع کر دی تو فواد چودھری اسد عمر کو دفاع کرو چلو نکلو اتوں، وہ چلے گئے. ایک اور ویڈیو آ گئی سامنے، وہ اپنا حماد اظہر، یعنی حماد اظہر کا کوئی قد کاٹ اتنا بڑا تو نہیں ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، ابھی پہلا سیاسی کیریئر ہے ان کا، پہلی بار ایم این اے اور وزیر بنے. انہوں نے بھی گل صاحب کو دھتکار دیا. گل صاحب ان کے ساتھ ٹاک کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی پیچھے نکل کے چلے گئے. ایک اور ویڈیو ہے، وہ پرانی ویڈیو ہے، وہ فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، بات پوری کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب کو کہتے ہیں گل صاحب کہ جی میں آگے آ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں. گل صاحب کو جگہ دے کے پیچھے سے فواد چودھری صاحب نکل جاتے ہیں. میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف تھے، اور عمران خان صاحب نے پہلی بار چیف آف اسٹاف، یا پہلے شاید تھے ان کے وہ لیکن ڈکلیئرڈ نہیں تھے شاید. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب نیوٹرل کہنا شروع کیا تھا نا، حکومت ختم ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے چیف آف اسٹاف لگایا تھا. جب یہ گرفتار ہو گئے، رہا بھی ہو گئے، مگر چیف آف اسٹاف کا عہدہ مل گیا شبلی فراز صاحب کو، اور ان کا زمان پارک میں آنا جانا بند، بنی گالہ میں، تب بنی گالہ میں رہتے تھے، اب زمان پارک میں آنا جانا بند ہو گیا. عمران خان صاحب نے کر دیا. یہ بیچارے کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہیں کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہیں. جو ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں جو ہر وقت گل صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے،
میں نے ان سے پوچھا میں کہ ان کا کیا اشارہ ہے. کہتے ہیں یار اتنے گل صاحب کی مہربانی ہے نا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کہ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ شہباز گل نے اسٹیبلشمنٹ کیا فوج کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ شہباز گل کے ہاتھوں کوئی بندہ خوش نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا جس کو انہوں نے نہیں ستایا تھا. بس عمران خان کے پاس ہر ٹائم ساتھ ہوتے تھے, ہر ٹائم لوگوں کے خلاف عمران خان کے کان بھرتے رہتے تھے. تو لہٰذا اب جب عمران خان صاحب نے ان کو دھتکار دیا ہے تو کوئی منہ نہیں لگا رہا. تو یہ اور پھر ظاہر ہے باقی پتہ ہی ہے کہ اگر گل صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے تو وہ جو مقدمہ ان کے اوپر ہے وہ بغاوت کا ہے, وہ سنگین مقدمہ ہے. شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی دوڑ لگائی ہوئی ہے, وہ بیان میڈیا میں آ کے کچھ دے رہے ہیں, اندر تو عدالتوں میں تو کچھ کہہ رہے ہیں نا. عدالت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیوں گرفتار کیا گیا, جو میں نے بیان دیا ہے وہی بیان تو عمران خان صاحب نے دیا تھا, میں نے تو اس کو ریپیٹ کیا, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں. اب سوچیں جیل بھرو تحریک کی تیاری ہو رہی ہے تو اس طرح جیلیں بھری جاتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.